بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم 6th class. This is your social studies lecture for today. 6th class, yesterday we have done the reading of chapter number 27 and we discussed about the services of Sir Syed Ahmad Khan towards the Muslim nation of subcontinent. Today we are going to discuss the question answers of the exercise, and today we will do first two questions of the exercise. You will prepare the page, you write chapter number, you will write the title and write the date of today, and then you will start question number 1. Question number 1 is, why did Muslims lag behind in progress? Meaning, مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ یعنی سب کانٹیننٹ میں انگریز کے دور میں مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ Look at the answer. Muslims lagged behind in progress because they had rejected the modern education system set up by British. Thus, they could not acquire good jobs. مسلمان ترقی کی دوڑ میں اس لیے پیچھے رہ گئے کہ انہوں نے جدید تعلیمی نظام کو جو کہ برٹش نے سیٹ اپ کیا تھا اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو مسترد کر دیا، اور جب انہوں نے جدید تعلیمی نظام کو مسترد کیا تو وہ اچھی جابز، اچھی پوزیشنز حاصل کرنے کے قابل نہ ہو سکے. They were left with low paid jobs. تو وہ رہ گئے کس کے ساتھ؟ کم اجرت کی جو نوکریاں تھیں، نچلے درجے کی نوکریوں کے ساتھ رہ گئے. اینڈ could not participate in government. اور وہ سرکاری معاملات میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، اور کمپیٹ ود ہندوز، اور ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ 6 کلاس آپ لوگ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے لوگ کبھی بھی برابر نہیں ہوتے. تو جو لوگ ایجوکیشن ایکوائر کر گئے وہ ترقی کر گئے، اور جن لوگوں نے ایجوکیشن سسٹم کو ریزسٹ کیا، اس کو ریجیکٹ کیا اس بیس پہ کہ یہ ایک ایسے لوگوں کی طرف سے آیا ہے جو کہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے مخالف ہیں، تو چونکہ یہ ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے تو ہم اس کو اپروو نہیں کرتے، تو انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ نہ تو انہیں اچھی جابز مل سکیں، نہ ہی وہ گورنمنٹ کے کسی کام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے. ان کو کیا ملتا تھا؟ وہ نوکریاں جو ان پڑھ لوگوں کی ہوتی ہیں، وہ کام کرنے کے لیے ان کے لیے رہ گئے جو کہ جن پہ بہت کم پیسے اور بہت کم اجرت ملتی تھی، اور اسی طرح وہ ہندوؤں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں رہے. I'll read the answer once again. Muslims lagged behind in progress because they had rejected the modern education system set up by British. Thus, they could not acquire good jobs. They were left with low-paid jobs and could not participate in government or compete with Hindus. Next question is, what were Syed Ahmad Khan's views about education? What steps did he take in this regard? سر سید احمد خان کے تعلیم کے بارے میں کیا خیالات تھے، اور اس معاملے میں، اس سلسلے میں انہوں نے کیا قدم اٹھائے یا کیا اقدامات کیے؟ تعلیم کے بارے میں سر سید احمد خان کے کیا خیالات تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا اقدامات کیے؟ اس کا آنسر دیکھیے. سر سید احمد خان knew that Muslims could not progress without knowledge. سر سید احمد خان جانتے تھے کہ مسلمان علم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. He highlighted the importance of education and modern science. انہوں نے ہائی لائٹ کیا، انہوں نے زور دیا، اس پر روشنی ڈالی. ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن سائنس جو ہے اس کی اہمیت پہ انہوں نے بہت زیادہ زور دیا، روشنی ڈالی، لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھایا. He tried to stop Muslims from opposing the British
and tried to make the British realize that they were unjust to Muslims. ایجوکیشن کی اہمیت بتانے کے ساتھ ساتھ سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمان جو ہیں وہ برطانوی جو حکومت ہے اور برطانوی لوگ ہیں ان کی بے جا مخالفت بند کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ برٹش کو یہ احساس دلایا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دو کام تھے جو سر سید احمد خان نے اپنی ساری زندگی میں بڑی جان لگا کے کیے. ایک تو مسلمانوں میں جدید تعلیم کا شعور پیدا کیا، جدید تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا، سائنس کی طرف اور ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جو کہ برٹش کا سسٹم تھا اس کی طرف لے کے آئے، کہ برٹش کا سسٹم آف ایجوکیشن اس وقت سب سے زیادہ ماڈرن تھا، سب سے زیادہ سکسیزفل تھا. تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں یہ شعور پیدا کیا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو انہیں ماڈرن ایجوکیشن لینی چاہیے. دوسری طرف انہوں نے کوشش یہ کی کہ مسلمان جو ہیں وہ برٹش کی جو مخالفت ہے اور ہر جگہ پہ ان کو انکار ہے اور اس میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس سے وہ رک جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ برٹش کو بھی یہ ریئلائز کروایا کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافیاں کی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ میں پھر ریڈنگ کرتی ہوں آپ کے لیے. سر سید احمد خان knew that Muslims could not progress without knowledge. He highlighted the importance of education and modern science. He tried to stop Muslims from opposing the British and tried to make the British realize that they were unjust to Muslims. 6th class, these are your 2 questions. You have to write neatly on your notebooks and learn them.